ہے بیماری جسم کی اور دوسری ہے بیماری دل کی۔ جسم کی بیماری نظر آتی ہے، ڈاکٹر پہچان لیتا ہے، علاج ہو جاتا ہے، لیکن جو دل کی بیماریاں ہیں، آج غنیمت سمجھیں اس مجلس کو، اور اس بیماری سے جو پہلی برباد کر کے رکھ دی، کس کو؟ ابلیس کو۔ کتنا برباد کی؟ سارے انسان اس پر لعنت کرتے ہیں، قرآن میں اس پر لعنت ہے، بچہ اس کو برا کہتا ہے، ہر ایک اپنے آپ کو شیطان کہنا نہیں چاہتا۔ اتنا برباد ہوا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ تکبر۔ تکبر کا معنی کیا؟ گزشتہ مجلس میں ہم نے سنا، غور سے سنیں۔ ایک تکبر شروع کیسے ہوتا ہے؟ انسان اپنے میں کچھ اچھائیاں دیکھ کر اپنے لیے اپنے دماغ میں ایک مرتبہ بنا لیتا ہے، یہ میرا مرتبہ، இது என்னுடைய அந்தஸ்து، என்னுடைய لیول، اور اس کے بعد وہ مرتبہ وہ اپنا سمجھتا ہے، میں بنایا ہے مرتبہ، میری محنت سے مجھے ملا، میرے ٹیلنٹ سے مجھے ملا، وہ اپنا سمجھتا ہے میرا۔ اور اس کے بعد سامنے والے کو دیکھتا ہے، اس کے اندر کیا ہے، وہ دیکھنے کے بعد سامنے والے کا ایک مرتبہ بناتا ہے، اس کا یہ لیول ہے۔ اس کے بعد پہلا سٹیپ کیا؟ اپنے آپ کو، اپنے میں جو اچھائیاں ہیں اس پر اپنا ایک مرتبہ، اور دوسرا سٹیپ کیا؟ سامنے والے کا ایک مرتبہ، اور تیسرا کیا؟ دونوں کے مرتبے کو کمپیئر کر کر سامنے والے کو چھوٹا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھتا ہے۔ جب یہ ہوتا ہے، یہ جب تک دل میں رہتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ گزشتہ مجلس میں کہا، جب تک یہ دل میں رہتا ہے اس کو کہتے ہیں کبر، کاف بے رے، اور جب یہ ایکشن میں ظاہر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تکبر۔ تو ابلیس کے دل میں تھی آدم علیہ السلام سے کہ یہ چھوٹے ہیں، لیکن جب ظاہر ہوا، سجدہ کرنے کو کہا گیا، پلٹ گیا۔ اب یہ کبر کا نقصان کیا ہے؟ یہ بیماری اندر رہی تو نقصان کیا؟ سب سے بڑا نقصان دیکھیں آپ، ابلیس برباد ہوا اس سوچ کی وجہ سے۔ فرعون، موسیٰ علیہ السلام کتنی نشانیاں بتا رہے ہیں، خدا بول رہا ہے اپنے آپ کو، نہیں مانا۔ ابو جہل، حضور کے زبان سے قرآن سنا، سمجھانے والے کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سمجھائیں تو وہاں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں، سمجھ جائے گا۔ حضور کے زبان سے قرآن سمجھا، اور حضور اسے کیسا سمجھائے معلوم؟ مثالیں دے دے کر سمجھائے۔ کبھی آ کر پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دو تو میں تمہیں نبی مان لوں گا۔ حضور پوچھتے ہیں، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اگر میں اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں تو تم نبی مان لو گے؟ ہاں مان لوں گا۔ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، پھر بھی نہیں مانا۔ اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی کیوں نہیں مانا؟ میں محمد سے بڑا ہوں، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بول رہا ہوں نا، یہ بیماری جب چھا جاتی ہے دماغ پر، آدمی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ جس طرح ڈرگس لینا شروع کرتے نا، اللہ بچائے بچوں کو، اللہ بچائے بچوں کو ڈرگس سے۔ جب یہ ڈرگس پیک پر ہو جاتا ہے تب اسے بچا نہیں سکتے، نشہ چڑھ جاتا ہے دماغ پر۔ تو اللہ بچائے کہ یہ بیماری اگر ہم کو آ گئی، برباد کر کے رکھ دے گی، برباد ہو کر مرا۔ اتنا تکبر تھا اسے کہ جب زخمی ہو کر بدر کے میدان میں زمین پر پڑا تھا تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پہ پیر رکھتے ہیں۔ ہار گیا، موت آنے والی ہے، اس وقت بھی کیا کہہ رہا ہے معلوم؟ اے بکریوں کو چرانے والے، بہت بڑی جگہ تو نے اپنا پیر رکھا ہے۔ مرتے وقت بھی اسے وہ تکبر گیا نہیں۔
برباد ہوا، ابو جہل، فرعون سب برباد ہوئے۔ اب ہماری زندگیوں میں اگر ہم میں کوئی متکبر ہے، ہم میں تکبر آ جائے تو اس کے نقصان کیا ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جس سے بڑا سمجھتے ہیں اسے آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ کسی کے پاس تکبر ہے، خاندان میں معیش بڑا ہے، آگے بڑھنے نہیں دیتے، وہ آگے بڑھنے جاتا ہے تو اس کے راہ میں مشکلیں بڑھاتے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اپنے بھائی کے لیے جو چاہنا وہ نہیں چاہتے۔ تکبر آ جائے تو آدمی کو نصیحت کرے، مجھے نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے سب کچھ معلوم ہے، اور جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح بربادی، جو بھی قوم برباد ہوتی ہے کسی نہ کسی تکبر والے کی وجہ سے بربادی ہوتی ہے۔ ہٹلر، تکبر، جرمنی برباد ہو کر رہ گئی۔ ہمارا سر پہ جو بیٹھا ہے تکبر، غریب ہو گیا ہندوستان، ماننے کے لیے تیار نہیں کہ مجھے چلانا نہیں آتا، مجھے حکومت چلانا آتا، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور تکبر والا، تکبر، اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اندر تکبر ہے یا نہیں ہے۔ میری مجلس میں، اس گنہگار کی مجلس میں، اپنے آپ کو جو پرفیکٹ سمجھتا ہے، میں اچھا، ایسے لوگ اس مجلس میں بیٹھنا مشکل ہے۔ بیٹھے رہتے ہیں، جو ہی ان کی غلطی میں میرے زبان سے اللہ نکالتا ہے، حضرت برابر نہیں بات، چلے جاتے ہیں۔ تو اب ہم سنیں، ہم سب کب بیماری کب اچھی ہوتی؟ جب پیشنٹ مانے کہ مجھے بیماری ہے، میرے اندر پرابلم ہے، مانے تو علاج کریں گے نا، نہیں مانے تو شوگر والا مانا نہیں، شوگر ہے، شوگر کھاتا رہے گا، مر کے چلا جائے گا۔ تو ہم کو یہ ماننا ہے کہ میرے اندر بیماری ہے، مان لیے تو ہی آدھی بیماری چلے گئی، انشاءاللہ علاج ہو جائے گا۔ میں چند مثالیں بتاتا ہوں اور دیکھیں کہ ہمارے اندر تکبر ہے یا نہیں ہے۔ پہلی مثال کیا؟ ہم کو نصیحت سننا پسند نہیں، یہ ہے تکبر والے کی نشانی۔ ہم کو ماں باپ یا کوئی بھی کام دے تو وہ کرنا پسند نہیں آ رہا ہے تو ہمارے اندر تکبر ہے۔ اگر ماں باپ بولیں فوراً ہم بھاگنے کی عادت ہے، بڑا بھائی کچھ بولے فوراً کرنے کی عادت ہے، تو سمجھ جائیں کہ ہمارے اندر تکبر نہیں ہے۔ بڑی مثال، فوراً ماں باپ کا حکم، استاد کا حکم، جو بڑے ہیں ان کی باتیں سننے کو دل کر رہا ہے، ہمارے اندر تکبر نہیں ہے۔ نہیں سننے نہیں ہے، تکبر ہے۔ اور آپ سب کو ایک خوشخبری دے رہا ہوں، اور خاص کر وہ لوگ جو مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، کہ آپ کا اس تفسیر کی مجلس میں آنا اور بیٹھنا یہ خود بتا رہا ہے کہ اللہ کے فضل سے آپ کے دلوں میں تکبر نہیں ہے۔ ہم کو معلوم نہیں، ہمیں سیکھنا، یہ سوچ کر آ گئے نا، یہ آنا خود بتا رہا ہے کہ اللہ کے فضل سے آپ کے دلوں میں تکبر نہیں ہے۔ بہت سے لوگ نہیں آتے، وجہ کیا؟ بھائی ہمیں پورا وہ سن کو سمجھنے کی ضرورت نہیں بھائی، ہمیں پورا دین میں PhD کرے سو بھائی، ہم نہ نہیں معلوم سو کیا بولنے جاتے ہیں، ہمیں کس کے، ہمیں کیا، یہ سب جو ہے کہ ہم کو نصیحت سننے کی ضرورت نہیں، یہ تکبر کی نشانی ہے۔ مجھے نصیحت جہاں سے بھی ملے لینے کے لیے تیار ہوں، یہ بتا رہا ہے کہ آدمی کے اندر تکبر نہیں ہے اللہ کے فضل سے۔ اور دوسرا تکبر کی نشانی کیا؟ دوسرے کی کامیابی ہم سے دیکھی نہ جائے۔ کسی کا بچہ اچھا پڑھ کر سورہ فاتحہ سنا رہا ہے، فوراً ہمارے دل میں تکلیف ہو، سمجھ جائیں کہ تکبر ہے۔ اور دوسرے کا بچہ کامیاب ہو، دوسرے کی کامیابی دیکھ کر ہمارے دل میں کچھ تکلیف نہ ہو، اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ میرے دل میں تکلیف نہیں ہے۔ بھائی چھوٹا بچہ، بھائی انہیں، میرے بھائی کا بیٹا میرے بچے سے بھی زیادہ انہیں اچھا پڑھتا، بھائی کیا پڑھتا بھائی، مطلب کیوں؟ کیونکہ دل میں تکبر نہیں ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں دوسروں کی تعریف دیکھ نہیں سکتے، دوسروں کی ترقی دیکھ نہیں سکتے، دوسروں کی کامیابی دیکھ نہیں سکتے۔ اگر ایسی حالت ہے ہمارے اندر تکبر ہے، دوسروں کی کامیابی ہم خوشی سے دیکھ لیتے ہیں، ہمارے اندر تکبر نہیں ہے۔ اور دوسری مثال، اور ایک مثال کیا، جو مثالیں یاد آ رہی ہے کہہ رہا ہوں،
ہماری خواہش ہو کہ لوگ ہم کو سلام کریں، تکبر ہے۔ اور جو سب کو پہلے سلام کرتا ہے، حضور کہتے ہیں البادئ بالسلام بریء من الکبر، جو پہلے سلام کرتا ہے اس کے دل میں کبر نہیں ہے۔ سلام علیکم بھائی، سلام علیکم بھائی، سلام علیکم بھائی، گھر میں گھسے تو سلام علیکم، مجلس میں گئے تو سلام علیکم۔ جو پہلے سلام کرتا ہے اس کے دل میں کبر نہیں۔ اکثر ہم لوگوں کو شکایت کرتے ہیں، کیا انہیں بہت اچھلتا ہے، کیا میں بیٹھا ہوں سلام کرنا نہیں سو گیا، میں کھڑا ہوں سلام کرنا نہیں سو گیا۔ ہم اپنے منہ سے بول کر ہم پھنس جاتے ہیں کہ ہم متکبر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر سے گزرتے تو پہلے سلام کرنے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ اکثر کسی کو موقع ملتا ہی نہیں کہ حضور کو پہلے سلام کر دیں، حضور سب سے پہلے سلام کرتے۔ حضور سے بڑھ کر کوئی ہی کیا، غصہ آ رہا ہے، میں بیٹھا تھا سلام نہیں کرے، ہم پوچھنا انہوں سلام نہیں کرے، آپ تو دیکھے، آپ آواز سے سلام کر دینا تھا نا۔ اکثر ہم دیکھتے شب برات میں، کسی قبرستان میں، کسی فنکشن میں کسی سے مل لیے، ہر ایک منڈی کترا کے جاتا رہتا ہے، انہوں کھڑے ہی یہاں سے نکل جائیں گے، انہوں کھڑے ہی یہاں سے نکل جائیں گے۔ اب اللہ کے فضل سے میں کوشش کرتا ہوں یہ حدیث پڑھنے کے بعد میں ہو کر کہتا ہوں سلام علیکم حمید اللہ بھائی، سلام علیکم حمید اللہ بھائی، ریحان سلام علیکم ریحان، سلام علیکم، سلام علیکم عبد الرحیم، سلام علیکم۔ ہم کو چاہیے کہ ہم پہلے سلام کریں، یہ کب تکبر کی یہ ہے۔ اور تکبر والے کی نشانی کیا ہے؟ جو غریب ہے، جو گندا ہے، میلا ہے، اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں آتا۔ حضور کی شان نہیں تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر جا رہے ہیں، تربیت ان کی سرکار دو عالم نے کی، حضرت علی نے کی، بی بی فاطمہ نے کی علیہم السلام۔ غریب لوگ زمین پر بیٹھ کر روٹی زمین پہ رکھ کر کھا رہے ہیں، ان کے پاس پلیٹ بھی نہیں ہے روٹی کھانے کے لیے، زمین پر کھا رہے ہیں، اور وہ لوگ سلام کر کر کہتے ہیں اے نواز رسول آئیے نا ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے۔ ہمیں رہے تو کیا بولیں گے، کیا مستی ہے دیکھے ان لوگوں کو، اس کے واسطے بھائی اللہ ان کو غریب بنایا سو، یہ منہ پہ آتا نہیں، اس کے واسطے بھائی لے ایسے مارا کھاتا سو بولتے نہیں، یہ تکبر۔ ہماری غلطیوں پر اللہ ہم کو پکڑے تو کیا ہونا، ہر تکبر پہ آج چل رہا ہے۔ قرآن کی آیت میں ابلیس برباد ہوا، مطلب کیا، پہلا گناہ اللہ بتا رہا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا رکے بھی نہیں، آرام سے آئے بیٹھ گئے، کھانے لگے، کچھ تکلف نہیں، آرام سے۔ آج کے پولیٹیشنز کھاتے غریب کے ساتھ کھانے سے پہلے غریب کو نہلا کو، غریب کے برتنہ دھلا کو، غریب کا کھانا کون سے ہوٹل سے آنا ارینج کر کو، صرف ڈال کو، غریب کو نہلا کو، بعد بیٹھ کو کھاتے، یہ ویسا نہیں کھائے۔ کھانے کے بعد بولے دیکھو آپ لوگوں کی دعوت میں قبول کیا، اب آپ کو چاہیے میری دعوت قبول کریں، آپ سب میرے گھر آ جائیں۔ جب یہ غربا آئے تو شاید اتنا بہترین دستر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان غریبوں کے لیے بچھایا کہ سب آ کر خوشی سے کھا کر گئے۔ تو جس کے اندر تکبر ہوتا ہے وہ اپنے غریب رشتہ داروں سے رشتہ کٹ کر لیتا ہے۔ کئی بار ہم دیکھتے ہیں جب تک رشتہ دار غریب رہتا ہے اسے بلاتے بھی نہیں، شادی میں بلاتے بھی نہیں، اسے بات کرتے بھی نہیں، عید کو انہیں یاد آتا بھی نہیں، انہیں کوئی چیز دکھتا بھی نہیں۔ جو ہی وہ رشتہ دار مالدار ہوتا یا اس کا بیٹا انجینئر ہو کر دبئی چلے جاتا، ہماری آنکھوں میں وہ رشتہ دار پیارا نظر آنے لگتا۔ کیا بھول گئے کیا، میں تمہارے چچا کا بیٹا نا، ہمیں قریبی رشتہ دار، ہمیں تمہارے بھائی، ابا ہمارے بھائی، آؤ شادی کو آؤ۔ تو اس طرح غریبوں سے دور رہنا، یہ سب بتا رہا ہے کہ تکبر ہے۔ اور جو تواضع کا انسان ہے اسے فرق نظر نہیں آتا۔ اب یہ تکبر کی بیماری دل سے نکالنا تو کیا کرنا؟